یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا۔ ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا۔ بس وہ آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا، حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کی۔ نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ اس نے کہا 3 نشانیاں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا،
ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں, آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں. ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے. بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں صرف دو لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں, ایک باپ سے ایک بھائی سے. ایک باپ سے ایک بھائی سے. بھائی محنت کر کے بہنوں کو بتائیں کہ ہم نے شرم و حیا کے ساتھ رہنا ہے. بھائی سمجھائیں اور ان کے ذہن میں بات اتاریں, جلال نہیں کریں, غصہ نہیں کریں, ڈنڈا نہیں دکھائیں, ان کو اس بابت سمجھائیں. بھائی تیری زیادہ ذمہ داری, اگر تیرا فون چل رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ تو کونے میں چھپا ہوا ہے تو بہن کو پتہ نہیں چلے گا. اگر گھر میں تیرا فون چلتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو شرم و حیا والا بن جا تاکہ تیری بہن بھی شرم و حیا والی بن جائے. اور میری والد سے اپیل ہے, میرا ایک بڑا قریبی عزیز تھا, میرا بھائی تھا, تو موٹر سائیکل پہ نا اس نے ہارن لگوا لیا. وہ ہارن بڑا شور کرتا تھا ہارن. اور پھر اس نے سائلنسر نکلوا لیا. سائلنسر ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا, تو بڑا شور کرتا, بوڑھے اسے گالیاں دیتے اور وہ ہنستا. ایک دن اس نے نا وہ گاڑی بھی صحیح کرا لی اور ہارن بھی ہلکا لگوا لیا. تو میں نے اسے کہا, روک کے میں نے کہا خیر ہے میاں. تو مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب, حافظ صاحب, میرے گھر نا بیٹی پیدا ہو گئی ہے, اور میرے ابا جی نے مجھے کہا ہے کہ تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے. تو میری نہ سمجھ میں بات آ گئی ہے. بیٹیوں کا باپ اور بہنوں کا بھائی جتنا حیا والا ہوگا اور جتنی گھر میں حیا کی تعلیم دے گا, معاشرہ بڑا سنور جائے گا. سن لو, موتا امام محمد میں حدیث ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا حیا کل کی کل ہی بھلائی ہے. حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے, حیا میں خیر ہی خیر ہے. یعنی حیا والے ہو گئے تو بھلائی والے ہو گئے, حیا والے ہو گئے تو خیر والے ہو گئے, حیا والے ہو گئے تو اللہ نے بڑا کچھ دے دی. آپ گھر کے اندر کوئی چیز دیکھیں نا ٹی وی پہ, موبائل پہ, تو خدا را ذرا سوچ کے دیکھیں. یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ دور سے آ جاتی ہے. جس طرح خوشبو دور سے آتی ہے تو بدبو بھی دور. میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے اوپر محنت کریں, اپنے آپ کو سنبھالا دیں. ایک شخص کا سنور جانا اس کے دائیں بائیں والوں کے سنور جانے کی دلیل بن جاتا ہے. بڑا سارا نفع. اے اللہ, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ہر بیٹی کے سر پہ شرم والی چادر عطا فرما. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.